بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر کلاس نحو کا اردو کا انتہائی اہم ترین گیسٹ پیپر ہے۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ تو پہلے ایم سی کیوز ہے۔ اس وقت بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی اہل قریش کی ڈیش ڈیش جمع تھی۔ اس کا جواب ہے بی، امانتیں۔ ایم سی کیوز نمبر 2، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا جواب بی ہے، مدینہ۔ ایم سی کیو نمبر 3، جبل ثور کے غار میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں گزاریں؟ تو اس کا جواب جو ہے اے ہے، 3۔ تو ایم سی کیو نمبر 4، مولانا شبلی نعمانی کا سن پیدائش؟ اس کا جواب سی، 1857۔ ایم سی کیو نمبر 5، اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے؟ اس کا جواب سی ہے، نبوت کے 13ویں سال۔ ایم سی کیو نمبر 6، حضرت امیر سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایم سی کیو نمبر 7، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سویا؟ اس کا جواب جو ہے یہ ڈی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایم سی کیو نمبر 8، دارالامان سے مراد ہے؟ اس کے جواب بی ہے، اس کا جواب بی ہے، مدینہ۔ ایم سی کیو نمبر 9، ترکش سے فال کے تیر کس نے نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ سراقہ بن جہشم نے۔ اس کا جواب سی ہے۔ ایم سی کیو نمبر 10، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے؟ اس کا جواب بی ہے، اخلاق۔ آگے ایم سی کیو نمبر 11، الطاف حسین حالی کی جائے پیدائش ہے؟ اس کا جواب ڈی ہے، پانی پت۔ ایم سی کیو نمبر 12، پھلوں میں مرزا غالب کو بہت مرغوب تھا؟ اس کا جواب سی ہے، آم۔ ایم سی کیو نمبر 13، خواجہ الطاف حسین حالی کا سن وفات ہے؟ اس کا جواب سی ہے، 1914۔ ایم سی کیو نمبر 14، مرزا غالب دوستوں کی ڈیش ڈیش سے کبھی تنگ نہ ہوتے تھے؟ اس کا جواب سی ہے، فرمائشوں سے۔ ایم سی کیو نمبر 15، لوگ مرزا غالب کے خط لکھتے تھے؟ اس کا جواب سی ہے، بے رنگ۔ ایم سی کیو نمبر 16، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ اس کا جواب اے ہے، ذوق نے۔ ایم سی کیو نمبر 17، سبق کہلی کے مصنف کون تھے؟ اس کا جواب سی ہے، سر سید احمد خان۔ ایم سی کیو نمبر 18، سر سید احمد خان نے چھوٹی بڑی کتابیں لکھی؟ اس کا جواب سی ہے، 30 سے زائد۔ ایم سی کیو نمبر 19، کسی شخص کے دل کو کیسے نہ پڑا رہنا چاہیے یا کسی کے دل کو نہ پڑا رہنا چاہیے؟ اس کا جواب سی ہے، بیکار۔ ایم سی کیو نمبر 20، لوگ بہت کم کیل ہوتے ہیں یا کون سے لوگ بہت کم کیل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب سی ہے، روزانہ محنت کرنے والے۔ ایم سی کیو نمبر 21، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے؟ اس کا جواب بی ہے، محنت۔ ایم سی کیو نمبر 22، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی؟ اس کا جواب اے ہے، کاہلی چھوڑ کر۔ ایم سی کیو نمبر 23، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ اس کا جواب ڈی ہے، خواجہ باسط کے۔ ایم سی کیو نمبر 24، مولانا محمد حسین کس سن میں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب سی ہے، 1830۔ ایم سی کیو نمبر 25، انشاء اللہ خان سے ایک دن ملاقات کو آئے؟ اس کا جواب سی ہے، جرأت۔ ایم سی کیو نمبر 26، مولانا محمد حسین کا سن وفات ہے؟ اس کا جواب سی ہے، 1910۔ ایم سی کیو نمبر 27، آب حیات اور نیرنگ خیال تصانیف ہیں یہ؟ اس کا جواب اے ہے، مولانا محمد حسین آزاد کی۔ ایم سی کیو نمبر 20، یہ مصرع اس زلف پھبتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ اس کا جواب بی ہے، جرأت کا۔ ایم سی کیو نمبر 29، قاطع برہان کے مصنف کون ہے؟ اس کا جواب غالب ہے۔ ایم سی کیو نمبر 30، سبق شعروں کے لطیفے مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا جواب اے ہے، آب حیات۔ ایم سی کیو نمبر 31، ڈپٹی نذیر احمد نے کس سن میں وفات پائی؟ اس کا جواب سی ہے، 1912۔ ایم سی کیو نمبر 32، اردو کے پہلے ناول نگار تھے؟ اس کا جواب سی ہے، ڈپٹی نذیر احمد۔ ایم سی کیو نمبر 33، کھیل کے پیچھے کون دیوانہ تھا؟ اس کا جواب بی ہے، سلیم۔ ایم سی کیو نمبر 34، نسو کس بیماری میں مبتلا ہو گئے؟ اس کا جواب بی ہے، ہیضہ۔ ایم سی کیو نمبر 35، بیدارہ نے سلیم کو آ کر جگایا؟ بیدارہ نے۔ آگے ایم سی کیو نمبر 36، ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ اس کا جواب سی ہے، لڑکی۔
MCQ نمبر 37 منشی پریم چند کا سن پیدائش ہے یا منشی پریم چند پیدا ہوئے؟ اس کا جواب اے ہے 1880۔ MCQ نمبر 38 منشی پریم چند کا شمار اردو کے اولین میں ہوتا ہے یعنی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اس کا جواب اے ہے۔ MCQ نمبر 39 سبق پنچیت کے مصنف ہیں، اس کا جواب منشی پریم چند۔ MCQ نمبر 40 جمن شیخ اور لگو چودھری میں بڑا ڈیش ڈیش تھا 11۔ MCQ نمبر 41 جمن کی بیوی کا نام تھا، اس کا جواب ڈی ہے فہیمن۔ MCQ نمبر 42 لگو چودھری کا بیل کس نے خریدا؟ اس کا جواب ڈی ہے سیٹھ سمجھو نے۔ MCQ نمبر 43 سید امتیاز علی تاج نے مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا، اس کا جواب سی ہے 1932 میں۔ MCQ نمبر 44 میاں دفتر جایا کرتے تھے یا میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ اس کا جواب اے ہے صبح 10 بجے۔ MCQ نمبر 45 ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ اس کا جواب سی ہے تھکان اور حرارت۔ MCQ نمبر 46 سبق آرام و سکون اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ اس کا جواب اے ہے یہ ڈرامہ۔ MCQ نمبر 47 اس کا جواب بی ہے 47 دیکھ لیں آرام و سکون کے مصنف کا نام ہے، اس کا جواب بی ہے امتیاز علی تاج۔ MCQ نمبر 48 گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ اس کا جواب بی ہے میاں نے۔ MCQ نمبر 49 لوح اور قالین کے مصنف کا نام ہے، تو اس کا جواب جو ہے ڈی ہے مرزا ادیب۔ MCQ نمبر 50 اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا یا اختر کے نزدیک نیازی قاتل تھا؟ اس کا جواب بی ہے تجمل۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ MCQs اور یہ جو گیس ہے یہ انتہائی اہم ترین ہے۔ یوں سمجھیں کہ بورڈ کا پیپر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس طرح پچھلے گیس جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے تھے، انہی میں سے پیپر لگا تھا اور انشاءاللہ اسی گیس کے اندر سے آپ کو پیپر آنے والا ہے۔ MCQ نمبر 51 سبق لوح اور قالین میں تجمل ڈیش ڈیش خطرناک پاگل کہتا ہے اختر کو، اس کا جواب بھی ہے۔ MCQ نمبر 52 میاں صاحب کا نام تھا سبق آرام و سکون کے حوالے سے، اس کا جواب سی ہے اشفاق۔ MCQ نمبر 53 سبق آرام و سکون میں ملازم کوٹ رہا تھا، اس کا جواب سی ہے ریٹھے۔ MCQ نمبر 54 سبق لوح اور قالین میں تجمل کے پرائیویٹ سیکرٹری کا نام تھا، اس کا جواب ڈی ہے رؤف۔ MCQ نمبر 55 لا کالج میں طالب علم کا دوست ہے، اس کا جواب بھی ہے منشی صاحب۔ MCQ نمبر 56 کہانی امتحان کے مطابق امتحان کی صورتیں ہوتی ہیں، اس کا جواب اے ہے 2۔ MCQ نمبر 57 مرزا فرحت اللہ بیگ نے وفات پائی، اس کا جواب بھی ہے حیدرآباد میں۔ MCQ نمبر 58 دلی کا ایک یادگار مشاعرہ کس کا مضمون ہے؟ اس کا جواب بھی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ MCQ نمبر 59 سبق امتحان کے مطابق طالب علم لیمپ روشن کر کے آرام سے سو جاتا تھا، اس کا جواب اے ہے 7 بجے۔ MCQ نمبر 60 سبق امتحان میں طالب علم کتنے سال میں لا کلاس پاس کرتے ہیں؟ اس کا جواب سی ہے 2 سال میں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کو لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ ان بیچاروں کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی 2-3 گھنٹے کے اندر پیپر کی تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اس نیکی کی وجہ سے آپ کو بھی اچھے نمبر ملیں گے۔ تو مجھے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کے میسیج آئے تھے، حالانکہ مصروفیت کی بنا پر میں چاہ نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی آپ کی طلب کی وجہ سے یہ گیسٹ پیپر آپ کو شیئر کر دیا ہے۔ MCQ نمبر 61 طالب علم کتنی دیر بعد کمرہ امتحان سے نکل آتا؟ اس کا جواب ڈی ہے 3 گھنٹے۔ MCQ نمبر 62 یہ 61 والا اس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں آپ کو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا دوں گا۔ MCQ نمبر 62 پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے 1.5 فٹ۔ MCQ نمبر 63 بھینس کا مشغلہ ہے، اس کا جواب سی ہے جگالی کرنا۔ MCQ نمبر 64 الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات بھر کرتا ہے یا الو وظیفہ یہ آ گیا ہے الو وظیفہ پڑھتا ہے، اس کا جواب سی ہے ہو۔
MCQ نمبر 65 مصنف شفیق الرحمان کے مطابق بلیاں میک اپ کرتی رہتی ہیں، اس کا جواب سی ہے دن بھر۔ عزیز طلباء و طالبات، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ بالخصوص وہ اسٹوڈنٹس جو میرے پرانے یا نیو سبسکرائبر ہیں یا سبسکرائبر بنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے، آمین۔ MCQ نمبر 66 بندے پر امتحان کا اثر نہیں ہوتا، اس کے جواب اے ہے رتی برابر۔ MCQ نمبر 67 طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے، اس کے جواب بی ہے گارڈ صاحب سے۔ MCQ نمبر 68 کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش ڈیش استعمال ہوتا ہے، سی مذکر۔ MCQ نمبر 69 الو کی قسمیں بتائی جاتی ہیں، اس کے جواب بی ہے 20۔ MCQ نمبر 70 سبق قدر ایاز میں ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی، اس کا جواب ڈی ہے چارپائی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو بتاؤں کون سے آپ کو وہ پیراگراف تشریح کے لیے آنی ہے یا کون سے اشعار آنے ہیں، وہ اس ویڈیو کے آخر پر میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، ورنہ آپ کا پیپر جو ہے وہ رہ جائے گا۔ حصہ انشائیہ گیس آپ نے لازمی دیکھ کے جانا ہے۔ MCQ نمبر 71 قدر ایاز میں جس بنگلے کا ذکر ہے اس کا رقبہ ہے، اس کا جواب بی ہے 2 ایکڑ۔ MCQ نمبر 72 الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا، اس کا جواب بی ہے امیرانہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک اور دوسری طرح کے MCQs بھی میرے پاس ہیں وہ بنے ہوئے کہ جو پچھلے بورڈ کے پیپر ہوئے ہیں، پچھلے سال کے سارے پیپر MCQs یا مروزی پیپر اکٹھا کر کے اور ان پر ٹک لگا کے PDF کی صورت میں وہ پیپر موجود ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹس کو وہ چاہیے تو وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرے، اور کمنٹ کرنے کے بعد پھر وہ واٹس ایپ جو ہے وہاں پر وہ مجھے میسج کرے، تو میں اس کو اسی ٹائم انشاءاللہ جو 2023 کے MCQ مروزی پیپر ہیں ان پر ٹک لگا ہوا وہ ان کو PDF میں سینڈ کر دوں گا، تو وہ آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں، اردو میں آپ کا کوئی ایک نمبر بھی نہ کٹے۔ MCQ نمبر 73 تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی، اس کا جواب بی ہے نامولود۔ MCQ نمبر 74 نصاب میں شامل حمد کے شاعر ہیں، اس کا جواب سی ہے خواجہ الطاف شاعر کا نام ہے، اس کا جواب بی ہے نذیر اکبر آبادی۔ MCQ نمبر 89 تتر پکارتے ہیں یا تتر اللہ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں، اس کا جواب ڈی ہے سبحان تیری قدرت۔ MCQ نمبر 90 علامہ محمد اقبال کب پیدا ہوئے، اس کا جواب بی ہے 1877 عیسوی میں۔ MCQ نمبر 91 مصرع مکمل کیجیے جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں یا خلوت اوراق میں نغمہ زن تھے، اس کا جواب سی ہے طیور۔ MCQ نمبر 92 علامہ اقبال کے خیال میں کس سے سبق اندوز ہونا چاہیے، اس کا جواب ڈی ہے شاخ بریدہ سے، کٹی ہوئی شاخ سے۔ MCQ نمبر 93 غزل کا مقطع کون سا مصر شعر ہوتا ہے، اس کا جواب ڈی ہے جس میں تخلص ہو۔ MCQ نمبر 99 خواجہ حیدر آتش پیدا ہوئے، اس کا جواب سی لکھنؤ میں۔ MCQ نمبر 95 برہمن کو کس بات کی حسرت ہی رہی، یا آتش کی غزل کے ایک شعر کے مطابق برہمن کو حسرت رہی، اس کا جواب بھی ہے باتوں کی۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کے پیپر کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، آپ نے 2 سے 3 بار یہ ویڈیو لازمی واچ کرنی ہے۔ اگر کہیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی MCQ سمجھ نہ آئے، کوئی مختصر سوال کے حوالے سے آپ کو کوئی ایشو ہو، یا اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو تشریح کرنی صحیح نہیں آتی، تو وہ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر 0346 25 00 268 268 اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر میں ان کو PDF کے صورت میں کچھ مواد فراہم کر دوں گا، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ میری کوشش یہی ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی فیل نہ آئے، کسی ایک اسٹوڈنٹ کے نمبر کٹے نہ، اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے اور فل نمبروں سے کامیاب کرے، آمین۔ اگر آپ کو کہیں کسی جگہ میں مشکل پیش ہو تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے،
تو آپ نے ویڈیو میں کومنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ فوری میں کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی کی۔ MCQ نمبر 96، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل میں کس کو باتوں کی حسرت رہی؟ اس کا جواب سی ہے برہمن۔ 97، مرزا غالب نے پینشن کے اضافے کے لیے کس شہر کا سفر کیا؟ اس کا جواب سی ہے کلکتہ۔ MCQ نمبر 98، مرزا غالب نے وفات پائی؟ اس کا جواب سی ہے 1869 میں، 1869 میں۔ MCQ نمبر 99، بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ اس کا جواب 4 دواوین۔ MCQ نمبر 100، شاعر کا دل نہیں لگتا؟ اس کا جواب ڈی ہے اجڑے دیار میں۔ MCQ نمبر 101، کسی پر اسرار سرگرمی کی فوری اطلاع ڈیش ڈیش پر دینی چاہیے؟ اس کا جواب ڈی ہے 1515۔ MCQ نمبر 101، دیے گئے الفاظ میں کون سا لفظ جمع ہے؟ اس کا جواب بی ہے اعراب۔ MCQ نمبر 103، ادب کی جمع ہے؟ اس کا جواب آداب ہے۔ MCQ نمبر 104، سلف کی جمع ہے؟ اس کا جواب سی ہے سلفین۔ اس کا جو سی نہیں، یہ جو کمپوزر ہے اس نے یہاں پر مسٹیک کی ہے، اس کا جواب اسلاف ہے، سلف کی جمع 104 والا اس کا ڈی جواب ہے، تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے اس کا جواب۔ MCQ نمبر 104، اس کا جواب عزیز طلباء و طالبات ڈی والا ہے، اسلاف، سلف کی جمع اسلاف ہے۔ MCQ نمبر 105، ملک کی جمع ہے؟ اس کا جواب ممالک ہے۔ MCQ نمبر 106، جذبہ کی جمع؟ اس کا جواب جذبات ہے۔ MCQ نمبر 107، ادیان کا وحد ہے؟ اس کا جواب دین ہے۔ MCQ نمبر 108، ثوابت کی جمع ہے؟ اس کا جواب بی ہے ثابت۔ MCQ نمبر 109، سکان کا وحد ہے؟ اس کا جواب بی ہے ساکن۔ تو آگے چلتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، MCQ نمبر 110، جواب سی ہے فراخ وسیع۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں انشائیہ طرز حصہ دوم کی طرف، یعنی مختصر سوالات کی طرف۔ یہ وہ مختصر سوالات ہیں جو انتہائی اہم ہیں، جو بار بار بورڈ پیپر بنوا چکے ہیں۔ آپ نے یہ تمام کے تمام مختصر سوالات اچھی طرح کر لینے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اردو ہوتی کیا ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا واٹس ایپ پر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں اور پھر واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ان کو میں مختصر سوالات کے جواب مہیا کروں گا، جو وہ انہوں نے اپنا 1 گھنٹے کے اندر تیاری ہو جائے گی۔ تمام کتاب کے مختصر سوالات کے جوابات انتہائی مختصر ہیں، 1 لائن 1.5 لائن پر ہر سوال کا جواب ہے، تو انشاءاللہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے جنہوں نے بالکل کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو متوسط درجے کے ہیں یا ذہین درجے کے ہیں وہ یہ کریں کہ ان تمام مختصر سوالات کو 1-2 بار دیکھ لیں، جو نہ آئیں وہ ان کی بک سے دیکھیں یا وہ مجھے ویڈیو میں کمنٹ کر دیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کو ذرا کے سامنے اہم ترین مختصر سوالات ہیں۔ وہ سوال ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسرا سوال، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی اور انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی؟ چوتھا سوال، حضرت اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ تو یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہم ترین مختصر سوالات ہیں، یہ متوسط درجے اور ذہین درجے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھیں اور ان کو حل کریں، ان کے جواب تلاش کریں۔ یہ سارے کے سارے کتاب کے اہم ترین 79 مختصر سوالات ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ذہین نہیں ہیں یا متوسط درجے کے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کتاب کی صرف مشقوں کے مختصر سوال حل کر لیں۔ اور ان کے پاس کتاب نہیں ہے یا مشقوں کے ان کے جوابات ان کے پاس نہیں لگے ہوئے، تو کی بک وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ویڈیو میں کمنٹ کر دیں۔ انشاءاللہ میں انہیں جو مختصر سوالات کے جوابات ہیں وہ میں واٹس ایپ پر انہیں PDF کی صورت میں یا تصویروں کی صورت میں بھیج دوں گا، تاکہ وہ بیچارہ بھی پریشان نہ ہو، پاس ہو جائیں اچھے نمبروں سے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں عزیز طلباء و طالبات نثر پاروں کی طرف۔ یہ آپ نے سارے کے سارے مختصر سوال لازمی دیکھنے ہیں۔
نثر پارے جو ہیں درج ذیل نثر پارے کو تشریح کے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تمام اسباق کے مصنفین کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ کتاب کی جو اردو کتاب ہے نامی 9th کلاس کی، اس کی جو فہرست اس کی شروع میں فہرست دی ہوئی ہے، فہرست میں اسباق کے نام اور مصنفین کے نام لکھیں، وہاں سے آپ یاد کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ الفاظ معنی یہ تو آپ کو یاد کرنے ہی پڑیں گے، کسی بک سے آپ لے لیں ہیلپ، تو یہ الفاظ معنی یاد کر لیں۔ اب یہ ہے تشریف، پہلا نثر پارہ ہے تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ڈیش ڈیش تکبیر کی آواز سے گونج اٹھی، یہ پہلا سبق آپ کا ہے۔ تو یہاں پر وہ علامہ شبلی نعمانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ پیراگراف، وہ اس پیراگراف کو لیا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے 2 سے 3 بار آپ نے پیراگراف دیکھنا ہے، پھر ہر پیراگراف کو اپنے الفاظ میں آپ نے ڈال دینا، یہی تشریح ہے۔ مثلا تشریف آوری کی خبر مدینے میں آپ نے کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت جیسی خبر مدینے والوں کو پہنچی وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو عزیز طلباء یہ آپ آگے دیکھ لیں۔ اسباق کے خلاصے اور مرکزی خیال، یہ تمام اسباق کے آپ نے خلاصے، بلکہ خلاصہ جو ہے مرکزی خیال 2 لائنوں کا ہونا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، خلاصہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور پھر نظم اور غزل جو ہے ان کے آپ نے نظموں کے خلاصے مرکزی خیال آپ نے دیکھنے ہیں، خلاصے نہیں دیکھنے۔ اسباق کے خلاصے اور نظموں کے آپ نے مرکزی خیال دیکھنے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، آپ کو خلاصے مشکل لگ رہے ہوں، تو پھر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو میرے پاس آسان ترین جو ہے وہ اسباق کے خلاصے لکھے ہوئے ہیں، اور مشقوں کے غزلوں نظموں کے مرکزی خیال، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں، لیکن وہ عشاء کے بعد جو ہے ہو سکے گی میرے سے، یا وہ PDF کی صورت میں میں آپ کو بھیج دوں گا، یا تصویروں کی صورت میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ضرب الامثال اور محاورات ہیں، تو یہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں۔ 21 سے آپ کوشش کریں مکمل کریں، جو آپ کی جو دی ہوئی ہے کتاب اردو قواعد و انشاء کی، اگر وہاں مکمل نہ ہو تو پھر آپ جو ہے یہی کر لیں، یہ اہم ہے۔ پھر جملوں کی درستی ہے، یہ اہم ترین جملے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جو 40 کے قریب ہیں وہ سارے مکمل کریں، اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر یہ کر لیں۔ تو ویڈیو کو لازمی آپ دوستوں شیئر کرنے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ۔